إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ بھائیوں، میں دو عنوان لے کے جو حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ اس کو ہم دھیان سے سنیں گے۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، فوائد، ٹھیک ہے؟ تو ہم دھیان سے سنیں گے تاکہ اس کو ہم اپنے یعنی اذکار میں لائیں، اپنے معمول میں لے کے آئیں۔ تو آئیے سنیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے حدیث جو ہے ترمذی کی حدیث ہے 3462 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد، اپنی امت کو میری جانب سے سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہ خالی پڑی ہوئی ہے، اور اس کی باغات سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث ترمذی کی 3462 میں ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس رات انہیں معراج کرائی گئی تو ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد، اپنی امت سے کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے۔ وہ ایک میدان ہے، یعنی جنت ایک میدان ہے، اور اس میں ہم اگر باغات لگانا چاہتے ہیں، اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، یعنی باغات کا جو ہے خاص کر کے۔ اور مسلم کی ایک حدیث اور ہے، لا نقول سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں اس سب چیزوں سے زیادہ جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو سورج اس پورے دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یعنی جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس حدیث میں آیا ہے کہ اس کلمے کے ذریعے آپ جنت میں درخت لگا سکتے ہیں۔ جیسے سبحان اللہ آپ نے کہا، حالانکہ یہ جوامع کلمات ہے، اس کے اور فائدے بھی ہیں، لیکن آپ نے سبحان اللہ کہا تو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، والحمدللہ کہا جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، ولا الہ الا اللہ کہا جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، یعنی جتنے بھی یہ کلمے ہیں تو جنت میں درخت لگ جائے گی۔ تو وہ خالی میدان ہے جنت، جو بھی اس میں کارسازی یعنی کچھ بنانا چاہ رہا ہو تو ان کلمے کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے اس میں اپنے باغات لگا سکتا ہے، اور اپنے رہنے سہنے کے اور زیادہ جتنی زیادہ عمل کرے گا اللہ اتنی زیادہ انتظام کرے گا۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے۔ تو یہ میرا جو مین عنوان ہے کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، یعنی اس کے فوائد، اس کی اہمیت، اس کے اوپر خاتمہ ہو تو کیا فائدہ ہوگا۔ تو آئیے دوسری حدیث سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مرنے والے کو جو بالکل مرنے کے قریب ہو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ ترمذی کی حدیث ہے 976 میں، اور مسلم میں بھی ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مرنے کے قریب ہوں، تو مرنے کے قریب جو ہوں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس میں تھوڑا سا احتیاط برتنا چاہیے کہ آدمی کا اگر مزاج خراب ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، تو زبردستی زبردستی نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ
ہم دیکھتے ہیں کہ اگر زبردستی کہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تو کہتا ہے نہیں پڑھوں گا، جاؤ تم جنت میں جاؤ گے، مجھے جہنم میں جانے دو. اس طرح کہے ہیں کئی لوگ، اس طرح کہتے ہیں. تو اس لیے ہمیں میت کے یعنی مرنے کے قریب جو ہو ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا. اگر ہمیں یہ امید ہے کہ وہ منع نہیں کرے گا تو تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ پڑھو. اگر یہ ہمیں گمان ہو کہ یہ منع کر دے گا تو اس کے سامنے پڑھتے رہو، لیکن حکم نہ لگاؤ کہ پڑھو، بس وقفے سے لا الہ الا اللہ کہتے رہو. اور اگر نیک ہے، پرہیزگار ہے، امید ہے کہ وہ منع نہیں کرے گا تو آپ حکم لگائیں، مطلب کہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو. آئیے دوسری حدیث سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. یہ ہے ابن ماجہ کی 3800. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ام القرآن. ٹھیک ہے، اس حدیث سے ہمیں معلوم پڑا، ابن ماجہ کی حدیث ہے 3800 میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا ام القرآن الحمد ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ یعنی الحمدللہ کہنا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ سب سے بہترین دعا ہے، تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے بھائیوں. آئیے ایک دو حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. ابن ماجہ کی حدیث ہے 4300 میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے میری امت کے ایک شخص کی پکار ہوگی اور اس کے 99 دفتر پھیلا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ہم دھیان سے سنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن ایک شخص کی پکار ہوگی پورے پبلک کے سامنے، پوری انسانیت کے سامنے، اور اس کے 99 دفتر پھیلا دیے جائیں گے جہاں تک نگاہ جاتی ہو. تو نگاہ سے مراد یہ ہے کہ زمین سے آسمان تک ایک دفتر کی لمبائی کتنی ہوگی؟ زمین سے آسمان تک. تو 99 دفتر اس کے پھیلا دیے جائیں گے. کس کے؟ ایک شخص کے، قیامت والے دن. تو وہ 99 دفتر جو ہوں گے وہ برائیوں کے ہوں گے، یعنی برائیوں سے پورا فل بھرا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس بندے سے کہ یہ جو 99 دفتر کھلے ہوئے ہیں ان میں ہمارے کاتبوں نے، میرے لکھنے والے فرشتوں نے کچھ زیادتی کی ہے؟ تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ نہیں، جو لکھا ہوا ہے سب صحیح ہے. تو اللہ کہے گا کہ تمہارے پاس کچھ نیکیاں بھی ہیں. تو وہ بندہ ڈر جائے گا کہ 99 دفتر تو کھلے ہوئے ہیں اور کیا باقی ہے، ایک ہی باقی ہے. تو وہ ڈر جائے گا، تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو اللہ کہے گا کہ آج انصاف کا دن ہے، آج کسی کے ساتھ یعنی ذرا سا بھی ظلم نہیں ہوگا. تمہارے پاس کچھ نیکیاں تمہاری کچھ نیکیاں ہمارے پاس ہیں. تو 99 دفتر کے آگے ایک اس کو لفافہ دیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں حدیث بطاقہ، یعنی جیسے ATM کارڈ ہوتا ہے نا، بطاقہ کہتے ہیں ATM کارڈ کو، جو ایڈریس والا کارڈ ہوتا ہے، یا ایک پرچہ ہوتا ہے، ایک لفافہ ہوتا ہے. الگ الگ دیش میں الگ الگ. تو ورقہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے مصر وغیرہ کا الگ بھاشا ہے، عرب کا الگ ہے. بہرحال اس کا نام ہے عربی میں حدیث بطاقہ، یعنی ایک کارڈ والا. تو اس کو ایک دیا جائے گا، ایک لفافہ چھوٹا سا. ٹھیک ہے، کہ یہ تمہاری نیکیاں ہیں. تو کہے گا کہ اے اللہ، ان دفتروں کے آگے اس کی کیا حیثیت ایک پرچے کی؟ بھائی اگر کسی کے 99 دفتر برائیوں سے کھلے ہوں، وہ بھی پوری انسانیت کے سامنے، اور قیامت کا دن ہو، ہاں، اور اللہ کی بھی حاضری ہو، تو آدمی ڈر جائے گا نا کہ 99 دفتر فل ہے تو اور کیا ہے میرے پاس.
تو اس لفافے سے نکالا جائے گا پرچہ، اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اس پرچے میں کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ و رسولہ، یہ لکھا ہوگا اس پرچے میں۔ یعنی اس نے پوری زندگی میں دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے وہی ایک کلمہ کمایا اس نے، یعنی اس کے کھاتے میں صرف ایک ہی نیکی ہوئی تھی، ایک ہی کلام اس کا مقبول ہوا، یعنی دنیا سے کما کے صرف اس نے وہی ایک لے کے گیا، سچے دل سے اس نے کہا تھا اور دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے؟ دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اس نے جتنا بھی کمایا صرف اس کے کھاتے میں ایک ہی مقبول تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس پرچے کو ایک ترازو میں رکھو، ایک پلڑے میں، اور اس کی 99 برائیاں کدھر رکھو؟ ایک پلڑے میں۔ تو یہ جو پرچہ تھا، ایک کارڈ تھا، یہ 99 برائیوں کو ہلکا کر دے گا اور یہ بھاری ہو جائے گا۔ تو اس کلمے سے، اس لا الہ الا اللہ یعنی توحید اور رسالت کا اقرار کرنے والوں سے کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کے لیے کامیابی ہے، وہ جنت میں گیا۔ یعنی 99 دفتر کی برائیاں جو ہے پورا گناہوں سے فل ہے، اور صرف ایک پرچہ ہے لا الہ الا اللہ، توحید اور رسالت کا اقرار کرنے کا الفاظ جو ہے وہ بھاری ہو گیا۔ تو اللہ کا کلام جو ہے یہ سب سے اونچا اور سب سے وزنی ہے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہاں، اور ان سب کا اہتمام کرتے ہوئے ہمیں دنیا سے رخصتی لینا چاہیے۔ اور یہ آپ کو حدیث جو میں نے بڑی سی حدیث پڑھی ہے، ابن ماجہ کی 4300 میں ہے اور ترمذی کی ہے 2639 میں ہے۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا کے پہنچ جاتا ہے۔ یعنی سچے دل سے جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور عرش تک جا کے پہنچ جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے 3590 میں۔ ایک دو حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ اور پروگرام ختم ہو جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے 99۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ، یعنی صحابی نے عرض کیا، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھے سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہارے حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 99۔ یعنی سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق وہی ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ مسلم کی حدیث تھی 136 میں۔ ایک حدیث اور سن لیں گے آخری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو داؤد کی ہے 3116 میں، جس آدمی کا کلام ہوگا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہوگا۔ تو بھائیو، ہمیں یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے
ٹھیک ہے. اور ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ جو اپنی دنیاوی زندگی میں ہماری جس کی کثرت ہوتی ہے موت کے وقت، وہی ہمارے لفظ یعنی زبان سے نکلتا ہے. اکثر کتنے لوگ بتائیں کہ ہمارے دادا، ہمارے پردادا یا ہمارے باپ کا انتقال ہو رہا تھا تو وہ بیل اور بھینس اور چوپایوں کو ہانک رہے تھے. کوئی اپنے پراپرٹی کا حساب کر رہا تھا، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ لا کے ہمارے سامنے پیسہ رکھو، کوئی کہتے ہیں کہ ہماری بھینس بیل کا کیا حال ہے. کب کہتے ہیں؟ بالکل موت کے عین قریب. اور کوئی اپنے بیل و بھینس کو ہر ہر کرتے رہتے ہیں. اس طرح کے لوگ بتائے ہیں سچے واقعات. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو یعنی عمل رہے گا، یعنی 24 گھنٹے کا، یعنی جو جتنا جب تک ہم سوتے نہیں ہیں، اذکار میں اگر ہمارا یہ رہے گا. میں نے تو اس کا تجربہ کیا ہے کہ جو چیز کی کثرت رہے گی آپ کی زبان پہ، وہ مصیبت میں وہ چیز نکلتا ہے. جیسا میں مطلب پھسل جاتا ہوں تو نکلتا ہے بسم اللہ، یا کچھ ٹھوکر لگ گیا اللہ اکبر، یعنی اس طرح کا جو آپ کا عمل رہے گا وہ نکلتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے. ایک آدمی کا واقعہ ہے. ہمارے ایک شیخ بتا رہے تھے کہ وہ سعودی عرب میں ایک ٹیکسی میں بیٹھے، تو ٹیکسی میں بیٹھے تو دیکھے ٹیکسی والا درود ابراہیم پڑھ رہا ہے اللہ طول، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک. یعنی درود ابراہیم کی کثرت ہے اس کے زبان پہ. تو شیخ نے پوچھا، یعنی مولانا نے پوچھا کہ بھائی اس طرح کثرت سے درود پڑھ رہے ہو، اس کے پیچھے کیا راج ہے؟ کس سے پوچھے؟ ٹیکسی والے سے. تو ٹیکسی والے بتایا کہ یہ جو میں درود لگاتار پڑھتے جا رہا ہوں، یعنی میرے زبان سے یہ جاری ہے، اس کے پیچھے ایک راج ہے. تو کہنے لگے کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا ایک بھائی تھا، اس کی کمپنی میں ڈیوٹی تھی، تو وہ بوریاں گنتا تھا. کیا گنتا تھا؟ بوریاں. جیسا وہ JCB یا کرین وغیرہ سے ایسا مطلب الیکٹرانک کے ذریعے ڈالتے ہیں نا مشین کے دوارا، 1 2 3. تو اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ گننے کی. تو یہ گن رہا تھا 1 2 3 4 جتنی بوریاں جائیں گے گن رہا تھا. اسی دوران ایک بوری اس کے اوپر گر گئی. تو اس کے اوپر جب بوری گر گئی تو وہ ٹیکسی والا اس کے قریب گیا، تو اس کی جان نکلنے والی تھی، تو کان لگایا تو کچھ اس کے ہونٹ جو ہل رہے تھے. تو جب کان لگایا تو دیکھا کہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس کو یہ آواز آ رہی تھی کہ 1 2 3 4 5 6 7، یعنی گنتیاں گن رہا تھا، اور وہ بالکل موت کے قریب. تو اس کو یہ تجربہ ہوا کہ جو انسان کی زندگی میں جس چیز کی کثرت ہو، وہ مرنے کے وقت وہی اس کے منہ سے نکلتا ہے. تو اس نے عہد کر لیا کہ میں درود ابراہیم یا اللہ کا ذکر میں ہی اپنا زندگی جب تک سوؤں گا نہیں یہ گزاروں گا، کیونکہ جو ہماری کثرت رہے گی وہی ہمارے موت کے وقت انشاءاللہ نکلے گا. تو وہ اس کی وفات ہونے والی ہے اور وہ بوریاں گن رہا ہے. اور ایسے بہت سے لوگ بتائے ہیں ریئل واقعہ کہ ہمارے باپ دادا وغیرہ اس طرح مرنے کے قریب یہ بات کرتے تھے. کوئی بھینس اور بیل کو پوچھ رہا ہے، کوئی کھیتیوں کو پوچھ رہا ہے، کوئی اپنے حساب کتاب کر رہا ہے، کوئی اپنے پیسے لے رہا ہے، کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ میں کلمہ ہی نہیں پڑھوں گا. تو اس طرح کے واقعات آئے ہیں اور دیکھا جاتا ہے. تو بھائیو ہمارا یعنی یہ ہم لوگ اس پہ عہد کر لیں کہ ہم لوگ اللہ کا ذکر کریں گے، اور لا الہ الا اللہ کا یعنی پورا سچے دل سے. اور لا الہ الا اللہ بھائیو پڑھنے کے بعد ہمیں یعنی زیادہ سے زیادہ اس کا جو یعنی شرط ہے، لا الہ الا اللہ کی شرائط ہیں، اس میں ہم کھرے اتریں. یہ نہیں کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہے اور جنت میں بیٹھے ملے، نہیں، ایسا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہماری اگر انتقال ہو گیا ترنت تو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. لیکن ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، توحید اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد مشرکانہ کام کریں، درگاہوں پہ جائیں اور یعنی گناہ میں ملوث رہیں، تو جنت میں نہیں جا سکتے. کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے شرائط ہیں.
اور لا الہ الا اللہ یعنی توحید اور رسالت، توحید کے کتنے حرف ہیں معلوم ہے کسی کو؟ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کے حرف ہیں 12 اور محمد الرسول اللہ کے حرف ہیں کتنے؟ 12، اور یہ 12 اور 12 کتنے ہوتے ہیں؟ 24، اور ان 24 حرف میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے۔ تو توحید لا الہ الا اللہ 12 حرف اور محمد الرسول اللہ کتنے حرف؟ 12 حرف۔ تو لا الہ الا اللہ ہو گیا توحید اور محمد الرسول اللہ ہو گیا رسالت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اقرار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو توحید اور رسالت میں نقطہ نہیں لگا ہوا ہے، اور جو بھی اپنی پوری یعنی 24 گھنٹے کی رات و دن کا جو وقت صحیح سے گزارنا چاہتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں گزارنا چاہتا ہے، تو توحید اور رسالت میں نقطہ نہ لگنے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نقطہ نہیں لگایا۔ یعنی نقطہ لگانے سے معنی فرق ہو جائے گا، بھائی توحید میں نقطہ لگا دو اوپر نیچے تو معنی میں فرق ہو گیا، رسالت میں نقطہ لگا دو نیچے اوپر تو بھی معنی میں فرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت میں نقطہ نہیں لگایا، تو جو چاہتا ہو کہ میں توحید کا اقرار کرنے کے بعد اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد اپنے یعنی زندگی کو اللہ کے راستے میں گزاروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں گزاروں، تو اس میں توحید اور رسالت میں نقطہ نہ لگنے دے۔ اگر ہم غلط راستہ نکل گئے تو سمجھ لو نقطہ لگا دیے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اگر سیدھا راستہ چھوڑ دیا تو سمجھ لو نقطہ لگا دیا توحید رسالت میں، معنی کو بدل دیا ہم نے۔ تو ہم اس کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ یہ اذکار میں مشغول رہیں ہم لوگ، اور اپنے نفس کے حوالے ایک پل کے لیے، ہمارے ٹیچر اللہ جزائے خیر دے ان کو کہتے تھے کہ اپنے نفس کے حوالے ایک پل کے لیے نہ ہو، اپنے ٹائم ویسٹ نہ کیا کرو، ٹائم پاس نہ کیا کرو، اللہ کے ذکر میں ہی ٹائم گزارا کرو، اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگ عبادت میں گزاریں گے اور ذکر اذکار کریں گے تو ہماری انشاءاللہ آخری خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ تو بھائیو، یہ جو میں نے لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے متعلق کچھ حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، تو اس سے اونچی اگر حدیث ہے اگر کسی کے پاس تو وہ اپنا عمل کر لے، میری بھی اصلاح کر دے، کیونکہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں مطلب دلیلیں جمع کرنے میں کبھی کبھی لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ اچھے سے اچھی حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ تو بھائیو، اگر اس سے اونچی حدیث مل جائے تو اپنی وہ حدیث پہ عمل کر لیں اور میری بھی اصلاح کر دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔